اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان تورات والوں کی مثال گدھوں کی مانند ہے۔ تورات والوں کی مثال گدھوں کے مانند کیوں ہے؟ کیونکہ تورات جیسی عظیم الشان کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ وقت کے سب سے بڑا نبی جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لائیں۔ یہ عظیم الشان کتاب تو انہیں دے دی گئی، لیکن ان کتاب والوں نے اس کتاب کی عظمت کی قدر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عظیم الشان کتاب ان کو دی گئی تھی، لیکن ان کا حال گدھوں کی طرح تھا کہ جس طرح گدھوں کے اوپر لائبریری کی عظیم کتابیں لاد دی جائیں یا کسی نالے کے کچڑے کو لاد دیا جائے، اس گدھے کے لیے سب ایک برابر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تورات والے تھے ان کا بھی حال یہی تھا، اتنی عظیم کتاب دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن ان لوگوں نے بھی اس کی قدر نہیں کی۔ ایک گدھوں کی طرح تھے کہ یہ صرف اپنے پیٹھ پر اس کتاب کو لادے ہوئے تھے، گدھوں کی طرح۔ جیسے گدھے کے اوپر کوئی کوڑا کرکٹ لاد دیا جائے، کسی نالے کی گندگی لاد دی جائے یا بڑی بڑی عظیم الشان کتابیں لاد دی جائے، اس گدھے کے لیے ایک برابر ہے وہ، ان کے لیے بھی ویسی ہی تھی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، کمثل الحمار کہتے ہیں گدھے کو، کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس قوم نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا۔ جھٹلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات پر ایمان ہی نہیں لائے، اس کو مانا ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ کی کتاب تورات پر ایمان لائے تھے، وہ ان کو مانتے تھے، زبانی طور پہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ پر نازل کی گئی علیہ السلام۔ پھر بھی حال کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ اس کتاب میں جس چیز کو حلال کیا گیا وہ اس کو حلال نہیں جانتے، اور جس چیز کو حرام کیا گیا اس کو حرام نہیں جانتے۔ اس کتاب کا جو حق، جو حقوق تھا، انہوں نے اس کتاب کے ساتھ ادا نہیں کیا، اور حرام کو حلال کر لیا، حلال کو حرام کر دیا، اور ان کی کلمات کو اس کی جگہ سے انہوں نے بدل دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی آیاتوں کی تکذیب کی، انہوں جھٹلا دیا۔ دیکھیں، ماننے کے باوجود اللہ کہتا ہے جھٹلا دیا، ماننے کے باوجود۔ ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، لیکن کیا ہمارا رویہ بھی وہی نہیں ہے جو تورات والوں کا تورات کے ساتھ تھا؟ کہ جس طرح سے وہ تورات پر عمل نہیں کرتے تھے اور تورات کی بعض باتوں کو مانتے تھے، بعض باتوں کو چھوڑ دیتے تھے، جو دل چاہا اس کو مان لیا اور جو دل چاہا چھوڑ دیا، جس کو چاہا حلال کر لیا اور جس کو چاہا حرام کر لیا۔ کیا یہی حال ہمارے قرآن کے ساتھ نہیں ہے کہ قرآن نے جس کو حلال کیا ہے ہم نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا، اور قرآن نے جس کو حرام کیا ہم نے اپنے اوپر اس کو حلال کر لیا ہے؟ اور بعض باتوں کو ہم مانتے ہیں اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو تولے اور محاسبہ کریں تو ہماری بھی مثال انہی کے مانند ہے، جو اعمال وہ کرتے تھے تورات کے ساتھ، جو رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، وہی رویہ وہی عمل ہم نے قرآن کے ساتھ اختیار کر لیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظالم اللہ نے کیوں کہا؟ ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ ظلم کیا،
اور ہمارا ظلم اپنی کتاب قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ پڑھتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو پڑھنے کا بھی ڈھنگ نہیں جانتے، الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہ ہا اور ہا، ہے اور ہے دونوں کو برابر، ہا اور ہا کو برابر کرتے ہیں، قاف اور کاف کو برابر پڑھتے ہیں، سین اور شین کو برابر پڑھتے ہیں، فرق نہیں کرتے، ذال اور زا کو برابر پڑھتے ہیں، ضاد اور طا کے بعد جو ذا ہے تو زو جس کو کہتے ہیں اس کو برابر کر دیتے ہیں، تو کے بعد زو جو آپ پڑھتے ہیں، صاد کے بعد ضاد جو پڑھتے ہیں تو ضاد کی آواز اور طا کے بعد زو کی جو آواز ہے یہ دونوں الگ الگ ہے، ہم کیا کرتے ہیں برابر پڑھتے ہیں۔ لیکن یہی معاملہ اگر ہم عصری تعلیم میں جائے تو وہاں ہم کبھی بھی آئی اور ای کو نہیں ملاتے، دونوں کا فرق جانتے ہیں، آئی کہاں ہوگا اور ای کہاں ہوگا، یو کہاں ہوگا اور او کہاں ہوگا، اس کا فرق ہمیں معلوم ہے۔ لیکن عربی تعلیم میں، اسلام کی تعلیم میں ہمیں سین اور شین کا فرق نہیں معلوم، ضاد اور ذا کا فرق نہیں معلوم، ذال اور زا کا فرق نہیں معلوم۔ اب یہ کتنی بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ جس کتاب پر ہم ایمان لائے ہیں، جو کتاب ہمارے ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، جو کتاب ہمیں روشنی کی طرف لاتی ہے، جس کتاب کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات ملنی ہے، جس کتاب پر ہمیں بلندی حاصل ہونی ہے، اس کتاب کو ہم پڑھنا تک نہیں جانتے، یہ ظلم نہیں ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کہتا ہے ظالم قوم کو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا تک نہیں سکھا ہے کہ اس کے پڑھنے کے حق کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں۔ آئیے ہم کچھ قرآن کے حقوق کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، تو ایمان لاؤ سب سے پہلے اللہ کی کتاب پر، اور یہ مانو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حاقہ میں تنزیل من رب العالمین، کہ رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ بعض لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو گڑھ لیا ہے اور خود ہی اس کو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ یہ نازل کرنے والا کون؟ رب العالمین۔ اب ایک بات کہتے ہیں، اگر پسند آئے تو لے جائیے یہاں سے، یہ جو رب العالمین کا لفظ ہے نا، یہ صرف 4 چیزوں کے لیے اللہ نے استعمال کیا، باقی اور کہیں نہیں آیا۔ 4 باتوں کے لیے، 4 چیزوں کے لیے اللہ نے قرآن میں رب العالمین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک تو خود کے ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ رب العالمین کا لفظ استعمال کیا، کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے، ایک اللہ سے کہ جیسا کوئی ہے، کفو، اللہ کا کفو کوئی نہیں ہے، اس کے برابر اس جیسا کوئی نہیں ہے، کیوں؟ رب العالمین ہے وہ۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات، یہ صفت بیان کی ہے، کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین، کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ یہ جو لقب ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ آپ کے جیسا اس معاملے میں کفو ہمسر کوئی نہیں ہے، جیسے اللہ کے برابر رب العالمین کوئی نہیں، ایسے رحمت للعالمین نبی کے جیسا کوئی نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کعبہ کے بارے میں، ہدی للعالمین کہا، یہ تمام عالم کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیونکہ کعبہ جیسا فضیلت کسی کو نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے آخری بات، جو آخری لفظ بتایا، کہا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ
اس کتاب کو، قرآن کو کہا کہ یہ ذکر للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چاروں چیزیں اپنا ہمسر نہیں رکھتی، کوئی ان جیسا کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ اللہ کی کتاب جیسی کوئی چیز ہے، نہ اللہ کے گھر کعبہ جیسا کوئی چیز ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہے، نہ تھا نہ ہوگا، اور نہ ہی رب العالمین کا کفو اور ہمسر کوئی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ چار چیزیں، چار علامتیں ہیں جس کے برابر، جس جیسا کوئی نہیں، اس کے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کتاب ہے۔ کس پر نازل ہوا، یہ کون لے کر آیا؟ اللہ فرماتا ہے نزل به الروح الامین، یہ روح الامین امانت دار فرشتے کے ذریعے اللہ نے نازل کیا، جو تمام فرشتوں کا کون ہے؟ سردار ہے، تمام فرشتوں کا سردار۔ اچھا، کس پر نازل ہوا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ آپ کے دل پر نازل ہوا۔ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ نبی کے دل پر۔ علی قلبک، اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے دل پر نازل ہوا۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اب دیکھیے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ نے جس فرشتے کے ذریعے اس کتاب کو بھیجا اس کے جیسا بھی کوئی نہیں، تمام فرشتوں کا سردار ہے وہ۔ اور اسی طرح اپنے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، جس پر یہ کتاب نازل ہوا، اور جس رات میں یہ نازل ہوا اس رات جیسی کوئی رات نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے 1000 مہینوں سے افضل۔ جس رات میں نازل ہوا اس رات جیسا کوئی نہیں، اور جس شہر میں نازل ہوا اس شہر جیسا کوئی نہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اللہ نے فرمایا اس شہر جیسا کوئی شہر نہیں۔ اچھا، اور جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے جیسا کوئی مہینہ نہیں۔ افضلیت کے اعتبار سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کتنی عظیم الشان بات ہے۔ اور اسی طرح سے جس امت کے لیے نازل کیا گیا اس امت جیسا کوئی امت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ غور کر رہے ہیں، اللہ نے نازل کیا، اللہ کو کوئی ہمسر نہیں، اور جس فرشتہ کو ذریعے یہ نازل ہوا اس فرشتے جیسا کوئی فرشتہ نہیں، اور جس نبی پہ نازل ہوا اس نبی جیسا کوئی نبی نہیں، جس شہر میں نازل ہوا اس شہر جیسا کوئی شہر نہیں، جس رات میں نازل ہوا اس رات جیسی کوئی رات نہیں، اور جس امت کے لیے نازل کیا گیا اس امت جیسی کوئی امت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس ایک اور بات کہیں، اب غور سے سنیے، اس امت کے اس خیر میں وہی لوگ آئیں گے جن کو یہ شرف حاصل ہو۔ اللہ نے 3 صفت بیان کی، 3 صفت ہوگی تو خیر امت میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، پہلی صفت یہ کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ ہمارے نکالے جانے کا مقصد ہی ہے لوگوں کو نفع پہنچانا۔ ایک، پھر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کا تم حکم کرتے، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ 2، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ 3 صفات اپنے اندر پیدا کرو، خیر امت کے اس زمرے میں شامل ہو۔ لیکن جو آدمی ان 3 صفات کا متحمل نہیں ہے وہ خیر امت میں شامل نہیں ہے۔ اور ایک بات بتائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی دی ہے اس کتاب کے ذریعے، اگر چھوڑ دے تو ایسے ہی پستی بھی دے گا۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو پست کرتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات کہتے ہیں، لے کر جائیے، اس کتاب کو اللہ نے روح کہا ہے۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے اس کتاب کو کیا بنایا؟ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف روح نازل کی ہے۔ روح، یہ کتاب روح ہے، تو یہ روح جس کے پاس ہے وہ روح زندہ ہے، اور یہ روح جس کے پاس نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان کتاب زندہ لوگوں کے لیے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے یہ کتاب نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے زندوں کو ڈرائیں، لِيُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے زندہ لوگوں کو ڈرائیں۔ تو اس کتاب سے وہی لوگ ڈریں گے جو زندہ ہیں، اس کتاب پر وہی لوگ عمل کریں گے جو زندہ ہیں، اس کتاب کو وہی لوگ مانیں گے جو زندہ ہیں۔ مردوں کے لیے کتاب نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ کتاب نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ زندوں کو ڈرائیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے، یہ کتاب ہمارے لیے، اور اگر ہم مردہ ہیں تو پھر مردوں کے لیے کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، تو پہلا حق یہ کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور دوسرا حق کیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اللہ فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اے ہمارے حبیب آپ اس کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وحی کیا گیا، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اے ہمارے حبیب جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے، لا مبدل لکلماتی، کہ اس کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے کلمات کو کوئی پھیر نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا۔ اس کتاب کی ایک اور صفت بتائی گئی، سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں نا، پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ولم یجعل لہ عوجا، یہ عوجا ہے۔ عوجا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اختلاف اس کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی کتاب یہ نازل کرنے والا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس کتاب میں بہت اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت اور تفسیر کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیتوں کو واضح کرتی ہے، تو اس کے اندر کجی نہیں ہے، تو اس کی تلاوت کیجئے، یہ دوسرا حق ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو لوگ جن پر یہ کتاب نازل ہوا، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، عطا کی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا فرمان اولئک یؤمنون بہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر، تو جو اس کو تلاوت کرتے ہیں وہی ایمان والے ہیں۔ تلاوت کیسے کرنی ہے؟ ورتل القرآن، ورتل القرآن ترتیلا، اور وہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دیتے ہیں، خوبصورت انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ تھا قرآن کا دوسرا حق جو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ تیسرا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یؤمنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ، جب تک کہ وہ اپنے ہوا کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، لما تبعا لما جئت بہ، کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو اس کے تابع نہ کر دے جو ہم نے نازل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے جو نازل کیا ہے اپنی خواہشات اور اپنی نفس کو اس کے تابع کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، نفس کو اس سے روکنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ حلال ہے،
بس اس کو کرنا ہے، جہاں سے روک دیا وہاں رک جاؤ، جہاں حکم ہوا وہاں کر گزرو، یہی حکم ہے۔ تو جو آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے نفس کو اس کے تابع نہ کر دے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ تو ہیں جو کافر ہیں، یہی لوگ تو ہیں جو کافر ہیں۔ ہمارے اندر جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم کہاں جاتے ہیں؟ کس کی طرف پلٹتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پلٹتے ہیں؟ ہم کافروں کے پاس پلٹتے ہیں یا پھر اللہ کی اس نازل کردہ شریعت کے پاس جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا ہے جو لوگ اس کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ تو ہیں جو کافر ہیں۔ اب بتائیے جھگڑا ہو جاتا ہے ہم کہاں پلٹتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے جھگڑے کو لے کے چلے جاتے کہاں؟ کافروں کے پاس، اور وہاں جا کے ذلیل ہوتے ہیں، ذلت رسوائی خود بھی ہوتے ہیں اور قوم کو بھی کرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، مال بھی لٹتا ہے اور عزت بھی لٹتی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا، حق نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں جب تک تم میری شریعت کی طرف نہیں پلٹتے تمہارے ساتھ عدل اور انصاف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم نے میری شریعت کے ساتھ ظلم کیا اور تمہارے ساتھ انصاف ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ جس قوم نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے ساتھ ظلم کیا ہے اللہ نے کبھی بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ دیکھ لیجئے پوری کی پوری بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی ہے، انہوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑا اور اللہ کی اتاری ہوئے احکامات کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ اور غیروں کے پاس گئے، اللہ نے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دیا۔ تو تمہیں کبھی بھی حق اور انصاف مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم شریعت کی طرف نہ پلٹو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ ایک اور حق ہے، ایک تو ہے عمل کرنا، تو ایمان لانا، تلاوت کرنا، تلاوت کرنے کے بعد عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد اس پر غور و فکر کرنا، غور و فکر اور تدبر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو فکر اور نہیں کرتے ان کو کبھی بھی قرآن سے نصیحت نہیں ملتی۔ نصیحت کے لیے ضروری ہے قرآن کی ہر ایک آیت پر غور و فکر کیا جائے اور اس کے بعد ہے اس کو آگے پہنچانا۔ اللہ فرماتا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بھی، یہ قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، یہ اتارا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف سے یہ قرآن تاکہ میں تمہیں اور جنہیں یہ پہنچ جائے انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں اور ڈراؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے ہمارے رسول آپ پہنچا دیجئے ما انزل، جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ پانچواں حق یہ ہے کہ ہم اس کو پہنچائیں اور پہنچانے میں مدد کریں، اپنا مال خرچ کریں، اپنا وقت خرچ کریں، اپنی جان لگائیں، اپنا ہر چیز اس کے لیے قربان کریں، یہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے ہمارے حبیب آپ اس قرآن کے ذریعے ان کافروں سے جہاد کریے، جہادًا کبیرہ، کہ یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے ذریعے کیسے جہاد ہوگا؟ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرواؤ۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو یا ہمیں کبھی بھی عافیت اور انصاف مل ہی نہیں سکتا۔ عافیت اور انصاف صرف اس بات میں ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹ جائیں اور قرآن کے حقوق کو ادا کریں، ہم وہ رویہ اختیار نہ کریں جو تورات والوں نے تورات کے ساتھ کیا اور جو انجیل والوں نے انجیل کے ساتھ کیا، تو پھر ہمارا بھی حال ہوگا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان تورات والوں کی مثال گدھوں کی مانند ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ عمل نہیں کیا، اس کے حق کو ادا نہیں کیا، اس کے فیصلے پر انہوں نے سر خم تسلیم نہیں کیا، قرآن کے
تورات کے اتارے گئے فیصلے کے بارے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے، اس کے کلمات کو بدل دیتے تھے، کچھ چیزوں کو مانتے تھے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج یہی حال ہمارا بھی ہے۔ تو اگر ہمیں بلندی چاہیے، اگر ہمیں عزت چاہیے، اگر ہمیں عدل اور انصاف چاہیے، اگر ہم کو ہمارا حق چاہیے، اللہ کہتا ہے پلٹ جاؤ، لوٹ آؤ اس کی طرف، رجوع الی القرآن، اللہ کے قرآن کی طرف۔ سب کچھ مل جائے گا اگر تم اس قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ گے۔ اور اگر دیکھنا ہے اس کو پریکٹیکل کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو پھر دیکھ لیجئے صحابہ کرام کی زندگی قرآن سے پہلے کیا تھی۔ بکری چروائے تھے، اونٹ چروائے تھے نا، کون جانتا تھا ان کو؟ لیکن جب قرآن ان کی زندگی میں آیا تو پھر دیکھ لیجئے قیصر و کسریٰ کے یہ خزانے اور ان کے گردنوں کے مالک بنے۔ یہ قرآن کی برکت تھی، یہ قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی برکت تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بھی قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو بھی قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی گناہوں، خطاؤں، قصوروں، غلطیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب خطا کار، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں۔ یا رب العالمین تو بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہم سب کو بخش دے، ہمارے حالات پر رحم فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہمارے دلوں کے اندر سے ایک دوسرے کے لیے ہر قسم کی بغض، برائی اور حسد کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و الفت پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرما جیسا کہ صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ یا رب العالمین ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جیسا کہ صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ یا رب العالمین ہمیں ایسی بلندی عطا فرما جیسا کہ صحابہ کرام کو فرمایا۔ یا رب العالمین ہمیں عزت و رسوائی سے، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنے، فساد، یا رب العالمین ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ حشر کے دن یا رب العالمین ہم سب کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کا سفارشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں تو اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری اس دعا کو تو اپنی فضل، اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔